وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے انل انفال، انفال کے بارے میں، غنیمتوں کے بارے میں. جب غنیمتوں کے بارے میں ان کو کنفیوژن ہو گئی کہ اب کس کو ملیں گی، یہ مال کس کے پاس جانا ہے، تو اب یہ ایک سوال کھڑا ہو گیا تھا. اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے غنیمت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. اب ایسا نہیں تھا کہ ان کو کسی کو کچھ ملنا نہیں تھا، لیکن ایک بات یہاں پہ سمجھنے کی، اور وہ یہ کہ صحابہ کرام کی جو زندگی ہے اور جو ان کی ٹریننگ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹریننگ کرنی ہے، اس کے اندر یہ چیز ان کی شان کے لائق نہیں تھی. یعنی یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو صحابہ اس سے بہت اوپر اللہ تعالیٰ ان کو کرنا چاہتے تھے کہ وہ اس سے بہت اوپر ہو جائیں کہ مال کی کوئی فکر کر رہے ہیں یا یہ کس کو ملنا ہے. تو اس لیے ان کو کہہ دیا گیا کہ مال کو، مال غنیمت کی فکر چھوڑ دو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا، بس. یعنی تمہارے دل کے اندر اس کی کوئی بھی بات ہی نہ آئے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی انسان مار کا جیتتا ہے، کوئی بھی اس کو فتح ملتی ہے زندگی میں، تو کبھی بھی اس کا اپنا کمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہوتی ہے. اور ان کو بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اس پہ کسی کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اہل ایمان کی جنگ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور ان کی جنگ جیتی کس کی مدد سے جاتی ہے؟ اللہ کی. تو حق بھی تو اسی کا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو آپس میں پھر جھگڑا کس بات کا؟ تو قل الانفال للہ والرسول. اور یہاں پہ میں نے آپ کو ایک سوال آپ سے کیا تھا کہ غنیمت کا لفظ نہیں آیا، انفال کا لفظ آیا، کیوں؟ حالانکہ غنیمت کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے. اس لیے کہ انفال میں معنی ہے زائد چیز کا، جو بونس ہے. بونس کسی کا حق نہیں ہوتا، وہ آپ کے حق سے بڑھ کے آپ کو دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی آقا اپنی غلام کو زائد انعام دیتا ہے جو اس کا حق نہیں بنتا، تو وہ نفل ہے. تو اس لفظ میں ہی یہ بات چھپی ہوئی ہے، یہ جواب چھپا ہوا ہے کہ یہ حق تم میں سے کسی کا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تم نے کمایا، یہ میرا ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. تو اس پہ کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں، اس پہ کسی کو مطلب کانٹرڈکشن کی ضرورت نہیں. فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اصلاح کرو آپس میں. صحابہ کرام کی شان کے مطابق بات نہیں تھی، ان کی شان سے نیچے تھی، تو ان کی ابھی ٹریننگ ہو رہی ہے نا، تو ان کو کہا گیا کہ نہیں، آپس کے اندر اصلاح کرو، آپس میں اپنے تعلقات کو صحیح کرو. اور یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کر رہے ہوں، کہ ان کی آپس میں تعلقات اچھے ہونے چاہیے. نماز سوچے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے چیز، مرتے دم تک معاف نہیں ہے. اور روزہ، ایک نفلی روزہ آپ رکھتے ہیں تو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے انسان کو دور کر دیتا ہے، ایک نفلی روزہ. لیکن اس سے بھی زیادہ ثواب کی چیز ہے، اب وہ ہے آپس میں صلح کر لینا، جھگڑا نہ کھڑا کرنا، جھگڑے کو چھوڑ دینا، دوسروں کی صلح کرا دیں، آپس میں صلح کر لیں. وہ بھی حدیث آتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کے درمیان گھر کی بشارت دیتا ہوں کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیں. یعنی صرف اس لیے آپ نہیں لڑ رہے کہ میرا حق بھی ہے، میری بات بھی صحیح ہے، مگر میں لڑائی نہیں کرنا چاہتی،
صرف اس وجہ سے اگر آپ جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں تو جنت کے درمیان میں گھر کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اب کتنی ہی جگہ ہیں جہاں پہ ہم ناحق لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمارا حق بھی نہیں ہوتا لیکن بس لڑ رہے ہیں. تو یہاں پہ تو کہا گیا حق ہے بھی تب بھی نہ لڑو، تب بھی جھگڑا چھوڑ دو. بے چینی ہے، بدامنی ہے، تو جھگڑے چاہے فرقوں کے ہوں، چاہے برادریوں میں ہوں، چاہے گھروں میں ہوں، چاہے قوموں میں ہوں، جھگڑا برا ہی ہے. جھگڑالو انسان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور ہم بہت اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں نا کہ میں جو ہوں نا، میں ایسا اس کو سناؤں گی یا میں ایسا کروں گی، دیکھنا آگے سے کچھ کہہ نہیں سکے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی زبان اتنی ہے کہ آپ دوسرے کو مطلب دبا لیں گے. آپ کو پتا ہے کہ دوسرا بول نہیں سکے گا. تو اس پہ اتنے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے جھگڑالو انسان. ٹھیک ہے، تو تعلقات اچھے رکھنے والا، صلح صفائی کرنے والا. الصلح خیر، قرآن میں ہے صلح خیر ہے، صلح میں بھلائی ہے، اور جھگڑوں کے اندر برائی ہے. تو کیا ہم چاہتے ہیں اپنے لیے؟ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان لانے والے ہو نا، اگر واقعی تمہارے اندر ایمان ہے تو کیا کرو؟ فاتقوا اللہ، پہلی بات اللہ کا ڈر. یعنی پھر واقعی انسان اللہ سے حیا کرے، جو کچھ بول رہا ہے، جو معاملات کر رہا ہے، کسی اور کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. تقویٰ کیا ہے؟ گاڈ کانشیسنس، کانشیس رہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی نظروں کا احساس رکھیں اپنی زندگی میں، اور آپس کے تعلقات کو صحیح کریں. آج دیکھیں کہیں آپ چلے جائیں، چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو، تعلقات کہیں پہ صحیح نہیں، بگڑے ہوئے ہیں. اگر مومن بننا چاہتے تو نام رکھنے سے مومن یا مومنہ نام رکھنے سے مومنہ نہیں ہو جائیں گی. یہ اللہ ہمیں مومنات بنا دے. وہ مومنات بنا دے، آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ کو قرآن بتا رہا ہے کہ آپ اس سے مومنہ بنیں گی، آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں. تعلقات جیسے مرضی ہوتے رہے، ہمیں نہیں اس سے فکر. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو قرآن، اور رسول کی اطاعت حدیث. اول تو قرآن پاک بھی وہی اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے جو حدیث کو لیتا ہے. اگر کوئی حدیث کا انکار کر دیتا ہے تو وہ قرآن پاک کے اوپر بھی عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث ہی بتاتی ہے قرآن پہ عمل کیسے کرنا. آج لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمیں تو قرآن کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں. تو حدیث کے بغیر تو ممکن ہی نہیں قرآن. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے ہی اصل میں اللہ کی اطاعت کی. اور یہاں پہ آج لوگوں کو پرواہ نہیں رسول کی اطاعت کرنے کی، وہ کہتے ہیں بس قرآن ہے نا، حدیث کو سائڈ پہ کرو. پھر فرمائے انما المؤمنون، بے شک مومن، جو سچے مومن ہیں وہ کون ہیں؟ اصل مومن جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ذکر کس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے؟ یعنی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یا وہ قرآن پاک سنتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. تو جب اللہ کا ذکر آتا ہے نا، وجلت قلوبہم، تو کیا ہو جاتے ہیں؟ ایسے نہیں کہ وہ بے پرواہ رہتے ہیں، ایسے نہیں کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یہ ہوتے مومن. یہاں پہ مومنوں کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ آگے آیت نمبر 4 میں آپ دیکھیں گے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں اصل مومن جن کے اندر یہ خوبیاں. تو یہ خوبیاں ہمارے اندر ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو ان کو پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ ان کے بغیر ہم مؤمنات نہیں ہیں، مومنہ کی کیٹیگری سے نکل چکے ہیں. اور یہ ہم خوش نہ ہوتے رہیں گے ہم نماز تو پڑھتے ہیں تو اس لیے بس ہم مومنہ ہی نہیں. وجلت قلوبہم، یعنی ان کے دل ڈر جاتے ہیں.
کیسے ڈر جاتے ہیں؟ کیوں ڈر جاتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا ڈر وہ ہے نا کہ اس کے عذاب کے خوف سے انسان گناہوں کو چھوڑ دے، یہ بھی ڈر ہے، یہ عام مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ لیکن ایک ڈر ہے اللہ کے جلال، اس کی عظمت، اس کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے کہ میں تو سوچ ہی نہیں سکتا، میری تو سوچ کی انتہا بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ میرا رب کتنا بلند ہے، کتنا عظمت والا ہے، کتنی طاقت والا ہے، کتنی قدرت والا ہے۔ یہ وہ خوف ہے جو انبیاء کو ہوتا تھا، یہ وہ خوف ہے جو ملائکہ مقربین کو ہوتا ہے۔ اور جتنا زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری کی حدیث ہے، تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ میں اللہ کو جاننے والا ہوں۔ یعنی جو اللہ سے قریب ہوتا ہے نہ ڈر نہیں ہو جاتا کہ مجھے وہ پرواہ نہیں ہے، وہ تو غفور رحیم ہے، بس ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہو جاتا کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ گناہ کرے تب بھی وہ خوش ہے کہ ڈونٹ کیئر۔ نہیں، جو اللہ تعالیٰ کو جاننا شروع کر دیتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے، ایسا وہ والا ڈر نہیں جیسے آپ کہیں کوئی شیر سے ڈر ہے، جیسے کوئی بجلی کے سوئچ سے ڈر لگتا ہے، تار سے ڈر لگتا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ آوازیں سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے، یعنی خوف خدا سے جو ڈری ہوئی آواز نکلتی ہے نا، چرچرانا، اور اس پر حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ اللہ کی قسم اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ، اور بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، اور تم گھر سے باہر بھاگ جاؤ اور اللہ سے فریادیں کرو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ فرمایا آپ میرے بھائیوں اس کے لیے تیاری کر لو۔ نہیں، کتنا خوف خدا تھا نا ان کے اندر، وہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی سنتے تھے نا تو وہ ڈر جاتے تھے۔ ان کے اندر یہی تو مسئلہ کہ ہمارے اندر نا خوف خدا کی کمی ہے، خوف خدا نہیں رہا۔ قرآن بھی سنتے ہیں تو کوئی ڈر نہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری آیتیں یہ جو لوگوں کے لیے ہمارے لیے کیا ہے نا۔ ایک صحابی تو جو جب انہوں نے پڑھا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا، بولتے جا رہے تھے ہاں جس دن آسمان پھٹ جائے گا، ہاں جس دن آسمان پھٹ جائے گا میرا کیا حال ہوگا، آئے میری بربادی۔ تو یعنی وہ اس کو دل پہ لیتے تھے۔ حضرت عمر کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے ایسی آیات نماز میں تو صحابہ فرماتے ہیں آخری جو صف تھی اس تک ان کے رونے کی آواز آتی تھی، اور ایسے لگتا تھا جیسے ہنڈیاں کھول رہی، یعنی آوازوں سے نہیں روتے تھے چیخے مار مار کے، اور جیسے نا سینہ گھٹ رہا ہوتا ہے، جیسے اپنے آپ کو انسان دبا رہا ہوتا ہے نا اور پھر بھی رو رہا ہے تو اس کے سینے سے کیسی آواز آتی، اس طرح آواز آتی تھی۔ عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں آتا ہے، اپنی بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا اور بیوی نے دیکھا رو رہے ہیں، وہ بھی رونے لگی، پوچھا کیوں روتی ہو؟ آپ کو دیکھا میں بھی رونے لگی۔ فرمایا کہ میں تو اس وجہ سے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان منکم الا واردھا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، پتہ نہیں میں پار بھی ہوں گا کہ نہیں، پتہ نہیں میری نجات ہوئے گی بھی کہ نہیں۔ کیسی باتوں کو وہ سوچتے تھے نا، کہ سوچیں دیکھیں کیسی تھی وہ، جب قرآن کو پڑھتے تھے تو اپنے اوپر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتنی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے نا، ایسی صورتیں جیسے سورہ واقعہ ہے، سورہ مرسلات ہے، سورہ ہود، فرمایا انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اپنے دل پہ لیتے تھے، ان کو اتنا ان کا اثر لیتے تھے، حالانکہ تو وہ ہیں جن کی بخشش ہو چکی ہے، ان کو تھوڑی کوئی وہاں پہ ایسا حساب کتاب ہے، لیکن ان کے اندر کتنی خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے کا جو خوف ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اگر تم رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو،
لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے بندے کی عاجزی اس کے سامنے. پریشانی ہو کہ اللہ تیرے آگے کیسے کھڑے ہونا ہے ہم نے. آنکھیں بھی خشک ہو گئی. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے چاہے وہ مکھی کے سر جتنا ہو, اتنا سا, دیکھیں کتنا چھوٹا ہوتا ہے مکھی کا سر, پھر وہ آنسو اس کے رخسار کے سامنے کے حصے کو چھو جائے بس اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. ابن ماجہ کی یہ روایت. تو اللہ تعالیٰ کے آگے کبھی تنہائی نہیں, روئیں بھی. ہم فلمیں اور ڈرامے دیکھ کے تو روتے ہیں, ہم اپنے گھر میں کوئی مسئلے مسائل ہو جائیں تو اس پہ تو روتے ہیں, ہمیں کوئی برانڈ نیم کی چیز نہ ملے, کوئی ہمارے ترقی نہیں ملی, کوئی ہمیں یا اتنے پیسے نہیں ملے جتنے دوسروں کو مل رہے ہیں, تو ہم بہت غمزدہ ہوتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کے اوپر روتے ہیں کہ میرے گناہ بہت ہیں اور اللہ میں کیسے پار ہوں گی. کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں. ایک خوف خدا اور دوسرا حسن اخلاق. حسن اخلاق ہوگا تو اصلاح ہوگی آپس میں, خوف خدا ہوگا تو دیکھیں جنت مل جائے. خوف خدا مگر ڈرنا نہیں کوئی چاہتا. کہتے ہیں ڈرنے والی باتیں بھی نہ بتائیں ہمیں. میرے پاس ای میلز آتی ہیں, نہیں ہمیں ایسی ہی نا بس ڈرانے والی باتیں نہ کیا کریں زیادہ. اور ڈرو گے نہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرے گا. یعنی جو یہاں پہ ڈر گیا اللہ اس کو آخرت میں بے فکر کر دے گا, اور جو یہاں پہ بے فکر ہو گیا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو خوف زدہ کر دے گا. تو 2 خوف اور 2 بے فکریاں جمع نہیں ہو سکتی. اتنا ڈر لینا اللہ سے جتنا وہ یہاں پہ فقر و فاقے سے ڈرتا ہے, جاب کے جانے سے ڈرتا ہے, بیماریوں سے ڈرتا ہے, تو جنت میں چلا جائے. ہم ان چیزوں سے کتنا ڈرتے ہیں. آج دیکھیں کووڈ سے کتنا ڈرتے ہیں, کینسر سے کتنا ڈرتے ہیں. آئے کسی کے سامنے نام ہی آ جائے تو وہ تو غش پڑنے لگتے ہیں. مرنے سے کتنا ڈرتے ہیں. اللہ اتنا اگر جہنم سے ڈرنے لگو, اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرنے لگو, جواب دہی سے ڈرنے لگو, حساب کتاب سے ڈرنے لگو, بڑا کچھ مل جائے گا. پتہ ہے کہ خوف کیا کرتا ہے, یہ انسان کو گناہ سے روک لیتا ہے. اور جب قرآن پاک ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے نا, ان کے سامنے, ایمان والے کون ہوتے ہیں, ایمان والوں کی خصوصیات ہے نا, جب قرآن پاک ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان ویسا نہیں رہتا, بڑھ جاتا ہے. اب دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں کہتے ہیں جب فرائیڈے کو ہم کلاس سنتے ہیں ہمارا ایمان اتنا بڑا ہوتا, پھر آہستہ آہستہ پھر جیسے پودا مرجھا جاتا پانی کے بغیر, اسی طرح جیسے ویک گزرتا رہتا ہے ایمان بھی ڈاؤن ہونے لگتا ہے. آپ چھٹیاں کر کے دیکھ لیں, آپ کہیں ادھر ادھر چلے جائیں, مہینہ ڈیڑھ اپنا ویکیشن پہ آپ چلے گئے, کلاسیں کوئی نہیں لیں, کیا حالت ہوتی ایمان کی, سچ بتائیں. کیا ایسا ہی رہتا ہے جیسے کہ آپ ریگولر سن رہے ہیں, جیسے ایسے لگتا ہے دل کی دھلائی ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ایمان زادتہم ایمانا, بڑھا دیتی ایمان کو. تو اس کا مطلب ایمان اگر بڑھتا ہے تو گھٹتا بھی تو ہوگا نا, گھٹتا بھی تو ہوگا نا. تو کس چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے, قرآن سے ایمان بڑھتا ہے. اس کا مطلب ایمان والوں کا تو بڑھتا ہے. ہاں منافق جو ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے, وہ قرآن سن کے کہتے تھے جب مجلس سے نکلتے تھے, کس کا ایمان بڑھا ہے تم میں سے. یعنی ان کے لیے یہ ایک تجزیہ بات ہوتی ہے, کسی کا ایمان بڑھ گیا تم میں سے. لیکن جو واقعی ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے. تو اگر قرآن پاک کے ساتھ جڑنے سے آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے تو الحمدللہ. اور اگر قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, آیتیں سنتے ہیں, دھیان کہیں ہے, کچھ فرق نہیں پڑ رہا کیا پڑھا جا رہا ہے, کیا ویسے کے ویسے اٹھے, ایمان بھی ایک پودا ہے نا, اس کو بھی آبیاری چاہیے, اس کو بھی پانی چاہیے, اس کو یہ وحی کا پانی دیا کریں. وحی الہی کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے قرآن میں, پانی سے تشبیہ دی گئی, اور یہ واقعی ہمارے ایمانوں کے لیے بارش ہے. اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. اور توکل کیا چیز ہوتی ہے, بھروسہ کرنا اسباب کو اختیار کرنے کے بعد. جیسے وہ بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا
کہ میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، اونٹ کی ٹانگ باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ آپ دوا لیں، اگر بیمار ہیں دوا لیں، اور پھر کہیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، دوا کے ہاتھ میں نہیں ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کہیں جاب کے لیے اپلائی کریں، پھر کہیں رزق دینا اللہ نے ہے، یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے خود ہی ہوتا رہے گا سب کچھ، نہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ تو اسباب اختیار کیجئے، کوشش کیجئے، یہ نہیں کہ امتحان میں پڑھے ہی نہیں اور کہیں مطلب اللہ کے اوپر بھروسہ وہ خود ہی مجھے پاس کرے گا، نہیں۔ تو اللہ پہ وہ بھروسہ کرتے ہیں، جب وہ محنت کر لیتے ہیں تو اپنے ہاتھوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، اپنی محنت پہ نہیں کرتے، اپنے ریسورسز پہ نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں۔